किताब अता फरमाई, हिकमत अता फरमाई है। लतुमिनुन जरूर जरूर तुम उस नबी के ऊपर ईमान लेकर के आओगे, वला तंसुरुन अगर महबूब का ज़माना पाओगे तो तुमको उसकी मदद भी करना पड़ेगा। वला तंसुरुन قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ تمام نبیوں کی جماعت نے کہا مولا تبارک و تعالی تیرا یہ حکم ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام و تسلیم نے کہا مولا تبارک و تعالی یہ تیرا حکم ہے۔ میں سمجھ گیا جس محبوب کا تذکرہ تو ہمارے سامنے کر رہا ہے، میں سمجھ گیا مولا تبارک و تعالی جس محبوب کا تذکرہ تو ہمارے سامنے کر رہا ہے اس محبوب کا مقام تیرے نزدیک بہت بڑا ہے، تو نے اس کو بہت فضل و بلندی عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کیسی مقام ہے؟ کہا مولا تبارک و تعالی جب تو نے مجھ کو پیدا فرمایا تھا وہ جنت کے اندر میں تھا، اور جب میں نے اپنی آنکھ کو کھولا تھا تو جنت کے اندر میں نے جہاں پر تیرا نام دیکھا تھا وہیں پر تیرے محبوب کا تذکرہ بھی دیکھا تھا۔ مولا تبارک و تعالی جنت کے اندر وہ حور گھوم رہی تھی اور بڑی حسن و جمال کی بہکت تھی، میں نے ان حوروں کی پلکوں کے اوپر جہاں پر لا الہ الا اللہ دیکھا تھا وہیں پر محمد رسول اللہ دیکھا تھا۔ مولا تبارک و تعالی میں نے جنت کے اندر درخت دیکھے تھے اور درخت کے پتوں کے اوپر جہاں پر تو نے لا الہ الا اللہ دیکھا تھا مولا تبارک و تعالی میں نے محمد رسول اللہ بھی دیکھا تھا۔ یا اللہ تبارک و تعالی جنت کی ہر وادی کے اندر اور جنت کے باغات کے اندر جنت کے مکانات کے اندر حور و غلمان کے اندر مولا تبارک و تعالی جہاں پر تیرا تذکرہ ہو رہا وہیں پر محبوب عالمی کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں پر مولا تعالی تیرے محبوب کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ یا اللہ یہ ہے کون؟ یا اللہ ہے کون؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے آدم اگر اس کو نہ پیدا فرماتا تجھ کو بھی نہ پیدا فرماتا، اگر اس کو نہ پیدا فرماتا تو تجھ کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ میں نے یہ ساری کائنات سجائی ہے، میں نے جنت کو بنایا ہے، میں نے آسمان کو بنایا ہے، میں نے زمین کو بنائی ہے، میں نے شمس کو بنایا ہے، میں نے قمر کو بنایا ہے، میں نے بر کو بنایا ہے، میں نے بحر کو بنایا ہے، میں نے سمندرات بنائے ہیں، 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور ستاروں کو میں نے پیدا فرمایا، اور ایک ستارے کے اندر ایک بہت بڑی میں نے دنیا کو مسا دیا ہے۔ یہ ساری کائنات میں نے سجائی ہے تو اسے محبوب عالمی کے صدقے میں سجائی، اسے محبوب عالمی کے صدقے میں سجائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرما رہے ہیں قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، عہد و پیمان لیتے ہیں، دل کے اندر بات بٹھاتے ہیں، تو نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے اوپر ثابت قدم رہیں گے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ قالوا اقررنا، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم تمام کے تمام گواہ ہو جاؤ میرے محبوب کے آنے کے اوپر تم نے ایمان کا اور اقرار کا عہد و پیمان لے لیا ہے۔ وانا معكم من الشاهدين، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے نبیوں میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے قرآن مقدس کی ایک آیت، صرف میں نے ایک آیت پیش کی، 3 سطر کی 3 لائن کی ایک آیت، اس پوری آیت کے اندر رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے آنے کی باتیں بیان فرمائی، اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا ہے، اپنے محبوب کا میلاد منایا ہے، اپنے محبوب کا نغمہ گایا ہے، اور وہ بھی ایک آدمی کے سامنے نہیں، کسی ایک عام آدمی کے سامنے نہیں، بلکہ 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ نے جمع فرمایا، ان کا اجتماع لگایا اور ان کے سامنے اللہ نے اپنے محبوب کا تذکرہ کرا، تو پتا چلا کہ محبوب کا میلاد منانا، جشن عید میلاد النبی بنانا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان مدحور سرائی کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، ان کے سامنے وعظ و تذکیر کرنا، یہ تمام تر باتیں ہمارے اور آپ بھی ہوا کرتے ہیں، بالکل موافق قرآن ہوا کرتے ہیں، نہ کہ خلاف قرآن ہوا کرتے ہیں، بالکل قرآن کے موافق ہوتی ہے۔ اور یہی ہمارے اسلاف اور بزرگان دین، ہمارے علماء کرام، ہمارے قدوۃ الواصلین کی جماعت، ہمارے بڑے بڑے جید علماء کرام سے جن کو تعبیر کیا جاتا ہے، یہی آج تک زمانے دراز سے لے کر آج تک ہم اور آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ بھائی ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا ہے، 12 ربیع الاول کو اس کائنات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے کہ آن واحد کے اندر جنہوں نے ساری کائنات کا نقشہ پڑھ کر کے رکھا، ظلم و تشدد دنیا کے اوپر کس طریقے سے ہو رہا تھا، عورتوں کی کوئی قدر نہیں تھی، برائی کے اندر بالکل ڈوبے ہوئے تھے، کفر و شرک میں سب سے پیش تھے، ہر چہار چاندی بریا پائی جا رہے تھے، اس خطرناک ماحول کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جلوہ گری